बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर सुल्तान ऑफिस सेंड के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज 15 जनवरी है और इतवार का दिन है। आज सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, जिसके लिए कई जमातें मौजूद हैं। सबसे बड़ी जमात यहाँ पर जो है कराची में जो है MQM थी। पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी है और अब चंद सालों से या फर्स्ट टाइम बल्दिया में फर्स्ट टाइम PTI भी आ रही है। PTI ने भी हिस्सा लिया है और इसके अलावा जमात इस्लामी हस्ब मामूल मौजूद है। तो ये तमाम जमातें हैं जो कराची के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और चाहते हैं कि मेयरशिप उनकी हो। तो ये अब से मेरा ख़्याल है 35 साल के करीब या 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पर MQM की बल्दिया हुआ करती थी। जब से इतने सालों से अब तक बल्दिया जितने भी इलेक्शन हुए 8 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद MQM से ख़ारिज होकर इलेक्शन नहीं कराए जाते थे और उसको लेट किया जाता था, जिसकी वजह से इतना गैप आता चला गया। और MQM ने जब बाइकआउट किया तो दरमियान में जमात इस्लामी ने एक दफ़ा मेयरशिप हासिल की और वरना हमेशा MQM ही आती रही है। 3 साढ़े 3 या 4 दहाइयों से MQM ही मेयरशिप लेती रही है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल इस वक्त ये हुई है कि पीपल्स पार्टी ने कई साल की कोशिशों के बावजूद पूरा लोकल गवर्नमेंट कानून चेंज कर दिया है, पूरी बल्दिया अपने इख्तियार में कर ली है और तमाम कवानीन और इख्तियारात, तमाम फंड्स उन्होंने अपने पास रखे हैं, हत्ता कि झाड़ू और गली मोहल्ले की सफाई का शोबा भी उन्होंने अपने पास रखा है। और बल्दिया के पास कुछ भी नहीं है। बल्दिया सिर्फ नाम की है, इसीलिए वो इलेक्शन नहीं कराते। MQM के इनका इतना चीखने बोलने और कोर्ट में अपील दायर करने के बाद ये इलेक्शन अनाउंस हुए थे, लेकिन ये इलेक्शन अधूरे हो रहे हैं। इसमें जो सीट्स की बात की गई थी, जो डिलिमिटेशन की बात की गई थी, उस पर अमल नहीं किया गया और हल्काबंदियाँ दोबारा नहीं की गई, जिसको तासुब पर बनाया गया है। काफ़ी यूसियाँ ऐसी हैं कि जो बिल्कुल भी मुतनाज़िया हैं और वहाँ पर ना होने के बराबर लोगों को रखकर और यूसीज़ बना दी गई है। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पर यूसी बनाई गई है। कराची और हैदराबाद में इस तरह की सूरत-ए-हाल है। औरंगी टाउन इतना मज़बूत टाउन है और वहाँ पर इस कद्दर आबादी है, एक जमे गफ़ीर है, वहाँ पर सिर्फ़ 9 यूसीज़ हैं वहाँ पर। तो ये तो नाइंसाफ़ी है इतनी बड़ी कि आप यहाँ की सीटें कम करके और इलाकों में यूसीज़ कम करके आप अपनी मेयरशिप लाना चाहते हैं। ज़ाहिर है जब इधर से इन लोगों के कम होंगे, आपने अपने इलाकों में बढ़ा लिए हैं, जहाँ पे 2 की ज़रूरत थी आपने वहाँ 4 रख लिए, 6 बना लिए। तो इस तरह से बेईमानी की है पीपल्स पार्टी ने और जिसको MQM वालों ने महसूस किया है, लेकिन फिर उनके साथ इत्तेहाद किया है, जिसकी वजह से वो उनको इतना बोल नहीं सके और पीपल्स पार्टी अपनी मनमानी करती चली गई। रौनक पे वो आई भी है और रौनक पे उतरी भी है। उसने अपना जो उसका वतीरा रहा है, उसने उसी पर अमल किया है और बल्दिया की गवर्नमेंट जो है उसके आइन में भी चेंजिंग की, उसकी हल्काबंदियाँ गलत की, मरदमशुमारी गलत करवाई, गलत ज़ाहिर की और सबसे बढ़कर बात ये कि हल्काबंदियों में तासुब रखा। अपने जो इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने यूसियाँ ज़्यादा तादाद में और कम मेंबरान पर, कम लोगों पर बनाई है, कम आवाम पर बनाई है। तो एक बात और दूसरी एक बात ये है कि कल केमाड़ी के इलाके में जो इनका डिस्ट्रिक्ट कहलाता है पीपल्स पार्टी वालों का, केमाड़ी के इलाके में पीपल्स पार्टी के कारकुन पकड़े गए हैं जाली वोट डालते हुए। रात को जब पोलिंग का अमला जब अपना सामान लेकर पहुंचा तो उन लोगों ने वहाँ पे उनसे वो बुक्स ली और बुक्स लेकर उस पर ठप्पे मारते हुए पकड़े गए, जिसको गिरफ्तार किया गया है। और 1-2 जगहों पर और भी ये वाले वाक़यात हुए हैं इस तरह के कि बुक्स इन लोगों ने हासिल कर ली हैं और रात को ही इन्होंने ठप्पे लगाने का काम शुरू कर दिया था पीपल्स पार्टी ने। और अब जब MQM ने कहा कि हम गवर्नमेंट से अलग होंगे, हमारे बारे में सोचा जाए, हमें देखा जाए, हल्काबंदी के बारे में इलेक्शन रोका जाए, चाहे आप लोग 1 हफ्ते में ही हल्काबंदियाँ दोबारा बनाएँ, दोबारा इलेक्शन में जाएँ, तो हम तैयार हैं इस बात के लिए, लेकिन हल्काबंदियाँ दोबारा होनी चाहिए। तो इस बात को किसी ने नहीं माना। जमात इस्लामी बहुत बड़ी दावेदार थी इस बात की कि हल्काबंदियाँ दोबारा होंगी, कवानीन दोबारा रिवाइंड होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करवाया उसने। और पीपल्स पार्टी के साथ दर पर्दा इत्तेहाद करके दोनों पार्टियों ने MQM की पीठ में छुरा घोंपा। ये वाली बात मैंने कल भी कही थी कि MQM की पीठ में छुरा घोंपा है इन लोगों ने। पीपल्स पार्टी ने इधर से दोस्ती रख के, वो नहीं कहते हैं कि सर सहलाऊँ और भेजा खाऊँ।
تو انہوں نے سر سہلایا ہے اور بھیجا کھایا ہے، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں نے ایم کیو ایم سے اتحاد کر کے اس کو باندھ کے رکھا، اور ایم کیو ایم کو بھی چاہیے کہ بار بار انہیں سے اتحاد نہ کریں۔ اب آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے، آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، وفاق میں آپ بیٹھے ہوئے، وفاق والے آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے، دو جملے بولنے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بھائی وہ ایم کیو ایم کی جائز باتیں ہیں اور وہ یوسیز وہاں پہ غلط ہے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم وہ نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ عدالت نہیں مان رہی، اس طرح سے اس طرح سے کر کے سب پری پلان ہے، سب کچھ ان لوگوں کے ایما پر ہو رہا ہے۔ دونوں پارٹیز دونوں یہی چاہتے ہیں، ان کی حکومت ہے پی ڈی ایم کے تحت، اس لیے یہ لوگ یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اور ادھر سے یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہاں ہم تو یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ ہو جائے، اور اب الیکشن کمیشن نہیں مان رہا تو اب کیا کر سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اس حوالے سے پھر ایم کیو ایم نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ یہاں سے بائیک آؤٹ کر دے۔ اور ایک بات یہ کہ ایم کیو ایم لندن کے قائد الطاف حسین نے جو ہے پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے، وہ جتنے بھی الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پر ایم کیو ایم لندن کے بغیر وہ اس کو نہیں مان رہے، وہ اس کو جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ اس میں بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ان کا بائیکاٹ کامیاب جاتا ہے۔ اور اب سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی، کس طرح سے پی ٹی آئی، اور کس طرح سے جماعت اسلامی بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، دعوے دار بن رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کے لیے اور کس طرح سے ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے عمران خان جو جیتے ہیں 27,000 10,000 15,000 ووٹ، ایک جگہ سے انہوں نے زیادہ ووٹ لیے ہیں، بس باقی اتنے ہی ووٹوں سے جیتے ہیں، جو جیتنا برابر نہیں ہوتا کروڑوں کی آبادی میں، جہاں پر 1-1 لاکھ 1.5-1.5 لاکھ ووٹر ہیں، 2-2 لاکھ ووٹر ہیں، وہاں پر سے آپ 20 اور 25,000 ووٹ لے لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو جبکہ یہ شہر کراچی اور یہ جو حلقے ہیں یہاں کے جہاں سے عمران خان جیتے ہیں، یہاں پہ 1-1 لاکھ ووٹ لیتے رہے ہیں ایم کیو ایم کے نمائندے۔ تو یہ والی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جماعت اسلامی نے بھی دعوے کیے، انہوں نے اپنے دعووں پر عمل نہیں کیا، اور الیکشن میں جانے کے لیے پیپلز پارٹی سے اتحاد کر کے اس بات کو بھول گئے کہ وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ حلقہ بندیاں دوبارہ ہونا چاہیے، قوانین دوبارہ ہونے چاہیے، بلدیہ کو اختیارات ملنا چاہیے، وہ ساری باتیں کرتے تھے۔ وہ اب اس بات پہ نہیں آ رہے، اس بات کو دہرا بھی نہیں رہے۔ لیکن ایک بات ہوئی ہے کہ رات کو جب ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے بھی تحفظات ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں، ہم بھی یہی سب باتیں ہم بھی چاہتے تھے، لیکن الیکشن سے فرار اختیار نہیں کر رہے۔ فرار کیا اختیار نہیں کر رہے؟ آپ تو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی کچھ بھی مل جائے ہم لوگ وہ کر لیں۔ آپ جماعت اسلامی کے تحت جو کچھ کام کرتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ تمام عوام دیکھتے ہیں، سب کچھ عوام جانتے ہیں، عوام بھی یہیں رہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بارے میں بھی عوام جانتے ہیں کہ ان کے ممبران جو یہاں پہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے منتخب ہوئے تھے، کرائے گئے تھے زبردستی کچھ علاقوں سے کراچی کے، تو ان لوگوں نے یہاں شکل تک نہیں دکھائی، کوئی کام نہیں کروایا، کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پر، اور وہ نظر نہیں آئے وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، آسمانی مخلوق تھی، بس ووٹ لینے آئی تھی اور چلی گئی، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے۔ تو ابھی بھی پتہ نہیں کہاں سے لا کے لوگوں کو کراچی میں بلدیہ کا الیکشن لڑوایا جا رہا ہے۔ شرم نہیں آتی ان کو کہ بلدیہ کا الیکشن وہی بہتر طریقے سے لڑ سکتا ہے، آ سکتا ہے، اس الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے جو کراچی والا ہو، جو جہاں کا رہنے والا ہو وہیں پر۔ تو آپ تو باہر سے لوگوں کو لا کے بناتے ہیں اور باتیں دوسروں کے لیے کرتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور دوسرے لوگ کیا ہیں، اور حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ علی زیدی بھی بہت باتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ فیصل تارڑ نے کل بات کی ہے، جو انہوں نے ایم کیو ایم کے لیے الفاظ استعمال کی ہیں، نہیں کرنے چاہیے۔ تہذیب کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور تہذیب کے ساتھ بات کریں۔ ایم کیو ایم والے تہذیب کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی بات بولتے ہیں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن کسی کو بے غیرت اور کسی کو جھوٹے اور کسی کو اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ رہ گئی بات کراچی کی خیرات کی، تو واقعی کراچی ہی خیرات اور زکوٰۃ اور فطرہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے تمام نادار، پورے پاکستان کے نادار لوگوں کو مدد ملتی ہے، اور کراچی ہی کما کے دیتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے۔ اس بات کو مانیے، اس بات کو سمجھیے، اور اس بات سے نہیں ہٹیے۔ یہ پی ٹی آئی کو اچھی طرح اور علی زیدی کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کراچی ہی ہے جو خیرات زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور کما کر بھی دیتا ہے، دونوں کام کراچی کرتا ہے، باقی اور کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھیے، یہی حقیقت ہے۔
اور یہی ریالٹی ہے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اس طرح کی باتیں نہ کیجیے کہ خیرات دینے والے اور زکوٰۃ دینے والے کیا خیرات اور زکوٰۃ دیں گے، وہی دیتے ہیں تو آپ سب کھاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔